اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ہمارے آج کے سیشن کا ٹائٹل ہے غور و فکر، توجہ اور غور و فکر کی اہمیت۔ توجہ کا مقدمہ یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ کسی چیز کی شناخت۔ جب تک ہم کسی چیز کی معرفت اور شناخت، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اویئرنیس حاصل نہیں کریں گے اور اس کے وجود سے آگاہ نہیں ہوں گے تو قدرتی طور پر اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس طرح ہم جب تک خدا کو نہیں پہچانیں گے، اس کی طرف توجہ، اس کی یاد و ذکر کی طرف توجہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بس قیامت کی طرف توجہ، خدا اور قیامت کے درمیانی راستے کی طرف توجہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف توجہ کرنا خدا کی طرف توجہ کرنے کی طرح ہے۔ اس لحاظ سے قدرتی طور پر شناخت خدا اور کمال انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے تفکر کے راستے کو اپنانا ضروری ہے۔ روایات اسلامی میں کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، بلکہ بعض دوسری روایات کی بنا پر 1 گھنٹے کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کی فکر انسانی زندگی کی قسمت کو بطور کلی تبدیل کر دے، یعنی ٹوٹلی چینج کر دے۔ 1 سال کی عبادت بالخصوص اگر روح عبادت نہ رکھتی ہو تو تکامل انسان یعنی انسان کی ترقی میں کوئی اثر نہیں رکھتی، اور یہی 1 سال کی عبادت معرفت کے ساتھ انجام پائے تو پھر یقیناً اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے 100,000 سال کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ ہاں، البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غور و فکر کا تعلق کس چیز سے ہونا چاہیے۔ جس طرح غفلت و توجہ کی ڈسکشن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہر چیز سے غفلت اور ہر چیز کی طرف توجہ مراد نہیں ہے، بلکہ خاص غفلت اور توجہ مراد تھی، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہر فکر مراد نہیں ہے بلکہ خاص فکر مراد ہے۔ جب غفلت اور توجہ کا ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ حقیقت انسانیت سے غفلت، خدا اور قیامت سے غفلت، اور ان کا درمیانی راستہ جو انسان چوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لے کر اور قیامت تک پہنچنے کا راستہ، اس سے غفلت انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایک خاص فکر مراد ہے، ان چیزوں کے بارے میں فکر مراد ہے جو سعادت انسان کی اساس کا سبب بنتی ہیں، یعنی اس کی بیس ہے۔ ایسی فکر جس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ کنیکشن پیدا کرے، نیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں فکر، صفات و افعال خدا کی نعمتوں اور آیات کے بارے میں فکر جو غفلت سے دور ہونے کا سبب اور معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور عبادت خدا کی طرف توجہ کا وسیلہ بھی بن جائے۔ تو ایک دفعہ پوائنٹس کو ریپیٹ کر دیں گے کہ جن کی طرف غور و فکر کرنا انسان کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کے صفات اور افعال میں غور و خوض کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا،
خود انسان کی اپنی ذات میں غور و فکر کرنا، یہ 3 پوائنٹس ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ، خلقت کے بامقصد ہونے میں غور و خوض کرنا۔ یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں کہ انسان اور حیوان کے درمیان وجہ امتیاز انہی تمام چیزوں میں تفکر ہے۔ پہلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال میں غور و خوض کرنا۔ ہماری فکر کا دھارا اللہ کی ان صفات کو پہچاننے کی طرف ہو جو صفات اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، اور انسان کو ان تمام چیزوں پر بغیر شک و شبے کے پورا ایمان اور یقین ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اگر رازق ہے تو ٹوٹلی انسان کی توجہ اس طرف ہو کہ یہ رزق جو مجھے مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان یا کسی اور وجود کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن کریم میں کچھ آیتیں جو انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دے رہی ہیں، وہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے مقابلے میں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے اس کی عبادت اور شکر گزاری میں اضافہ کریں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید میں آیتیں بہت زیادہ ہیں اور کچھ آیتیں یہاں بطور نمونہ پیش کی جائیں گی۔ آیت نمبر 1 سورہ روم کی آیت 21، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم سے ہی تمہارے لیے ہمسر کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آرام و سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان دوستی اور محبت کو قرار دیا۔ بے شک اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان کو فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان کس طرح کی محبت و مودت، عشق اور پیار کا رابطہ قائم کیا ہے، اور شادی سے پہلے کس طرح کا اضطراب اور پریشانی تمہارے اندر موجود تھی کہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ بے چینی کی حالت کیوں ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیک سیرت بیوی نصیب فرمائی اور تمہارے درمیان محبت کے رشتے قائم ہوئے تو اچانک تم نے اپنے اندر آرام اور سکون کو محسوس کیا، گویا کوئی بہت گمشدہ چیز تھی اور تم نے اس کو حاصل کر لیا ہے، اور سکون اور اطمینان کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہو۔ بعض علماء کے بقول انسان شادی سے پہلے آدھا انسان ہوتا ہے، اور جب ازدواج یعنی شادی بیاہ کر لیتا ہے تو پھر مکمل ہو جاتا ہے۔ نیز شادی کے ذریعے انسان احساس کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے اور اب اس کی شخصیت کامل ہو گئی ہے۔ ان تمام آثار و برکات کو اللہ نے زوجہ جیسی نعمت میں پنہاں کر دیا ہے۔ قرآن نے ان مسائل میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ روم 24، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے بجلی کو تمہارے لیے ڈر اور لالچ کا سبب بنایا ہے، اور آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر یہ زمین ہمیشہ کے لیے مردہ رہے، یعنی خدا پانی اور بارش نہ برسائے جس کے ذریعے درخت اور دیگر سبزہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر سوچئے کہ کس طرح کا ماحول سامنے آتا ہے۔ کیا ہم نے اس وقت تک اتنی بڑی نعمت کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ تھرڈ آیت جس کی ہم یہاں مدد لے رہے ہیں سورہ واقعہ آیت 68 سے 70۔ کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟
آیا تم نے اس پانی کو سفید بادلوں سے نازل کیا یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو تلخ کر دیتے۔ تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ ہاں، اگر زمین کا تمام پانی تلخ و شور ہو جاتا تو انسان کیا کر سکتا تھا؟ فورتھ آیت سورہ نحل 68-69۔ اے حبیب، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں سے اور درختوں سے اور جن سے گھروں کو بناتے ہیں اپنے لیے گھر بناؤ، پھر تمام میوہ جات سے کھاؤ اور اپنے پروردگار کے بتلائے ہوئے راستوں پر انتہائی خضوع کے ساتھ چلو۔ پھر ان کے شکموں سے مختلف رنگ کا شہد باہر آتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کہاں اس مختصر اور چھوٹا سا جسم رکھنے والی شہد کی مکھی میں خدا نے اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو واقعتاً یہ چھوٹا سا حیوان کس طرح خوبصورت انداز میں پھلوں کے رس کو اپنے اندر لیتا ہے اور اس سے شہد کو پیدا کرتا ہے، ایسا شہد جس میں لوگوں کے لیے بہت سارے دردوں کی شفا موجود ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اپنی آج کی گفتگو میں 2 پوائنٹس کو ہم نے کور کیا ہے: اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال میں غور و خوض کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سے دعا۔